العجائب یا مرتضی علی. ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو، یا قاهرا عدو یا والیا ولی، یا قاهرا عدو یا والیا ولی، یا مظهر العجائب یا مرتضی علی، یا مظهر العجائب یا مرتضی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد. فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آج کل کے وہ موضوعات کے جو بہت زیادہ جن پر گفتگو کی جا رہی ہے، ان موضوعات میں سے ایک موضوع افضلیت امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ آیا امیر المومنین علیہ السلام افضل ہیں یا ان کے مقابلے میں آنے والے خلفاء، یعنی جو ان سے پہلے خلفائے ثلاثہ گزرے ہیں، وہ امیر المومنین علیہ السلام سے افضل ہیں. یہ موضوع مختلف فورمز پر مختلف افراد کے درمیان ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس میں مختلف افراد دلائل دے رہے ہیں اس بات پر کہ کیا شیخین یعنی جناب ابو بکر اور جناب عمر افضل ہیں یا امیر المومنین علیہ السلام افضل ہیں. اسی سلسلے میں ایک مناظرہ بھی مومنین نے دیکھا ہوگا کہ جو قاری یاسین قادری اور مولانا ذوالفقار گیلانی کے درمیان ہوا اسی موضوع پر کہ کیا امیر المومنین افضل ہیں یا شیخین افضل ہیں. اسی سلسلے کا ایک اور پروگرام جو یوٹیوب پر نشر ہوا، جس میں مفتی فضل ہمدرد کے پروگرام میں یہی جناب ذوالفقار گیلانی صاحب گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر دوبارہ دلائل پیش کیے افضلیت جناب ابو بکر پر. ان دلائل میں سے ایک دلیل جو انہوں نے جناب ابو بکر کی افضلیت پر پیش کی کہ آپ تمام لوگوں سے افضل ہیں حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام سے بھی، اس میں سے ایک دلیل تقویٰ ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے با کرامت، سب سے با منزلت وہ ہے کہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے. اسی طریقے سے سورہ لیل کی آیت نمبر 17 اور 18 بھی پڑھی جاتی ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ اس شخص کو جہنم سے دور رکھے گا کہ جس کا جو با تقویٰ تر ہوگا، جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہوگا. اس آیت کے ذیل میں روایات پیش کی جاتی ہیں کہ اس آیت کے مصادیق میں سے ایک مصداق جناب ابو بکر ہیں کہ اللہ انہیں جہنم سے دور رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے با تقویٰ ہیں، اور چونکہ وہ سب سے با تقویٰ ہیں تو لہٰذا وہ سب سے افضل بھی ہیں، حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام سے بھی افضل ہیں. اسی دلیل کے رد کے لیے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب سید شہباز رضا اصفہانی موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو دلیل انہوں نے پیش کی ہے کیا یہ دلیل قانع کنندہ ہے یا نہیں. اس دلیل کو بھی ہم رد کر سکتے ہیں. تو اسی دلیل پر بحث کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں جناب سید شہباز رضا اصفہانی صاحب کے ساتھ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حسن بھائی، جیسا کہ آپ نے بھی مقدمتاً بیان فرمایا کہ امیر المومنین کی افضلیت کو لے کر ایک معرکہ خیز بحث اس وقت سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، مختلف ادلہ پیش کی جا رہی ہیں. الحمدللہ جب ابھی تک جتنی بھی وہ دلائل پیش کر چکے ہیں ہم سب کا رد کر چکے ہیں. اب ایک اور دلیل موصوف لے کر آئے ہیں ذوالفقار گیلانی صاحب. ہم سب سے پہلے ان کی خدمت میں ایک تو گزارش کریں گے کہ ہم آپ کو ولی عصر کے پلیٹ فارم سے گفتگو اور مناظرے کی دعوت دے چکے ہیں. ایک یہی افضلیت امیر المومنین پہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہیں، اور دوسرا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازہ پڑھانے کا مسئلہ جو آپ نے کہا کہ جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا تھا، اس پہ بھی ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گزارش کر چکے ہیں، دعوت دے چکے ہیں آپ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اس موضوع پہ گفتگو کریں. جب دوسرے بہت سارے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو ایک دفعہ یہاں پہ بھی آپ تشریف لائیں انشاءاللہ. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم علم حدیث کے ساتھ بات کرتے ہیں، اصول و ضوابط کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم نے مدارس میں اصول و ضوابط کی کتابیں پڑھائی ہیں، تو انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو وہ تمام تشفی کی جائے گی جو آپ کی خواہش ہے کہ اصول و ضوابط کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہاں، وہ آپ کے جو علم حدیث ہاتھ میں ہے انشاءاللہ وہ مزید آپ کے ہاتھ میں دیں گے تاکہ دوسرے ہاتھ میں بھی دیں گے تاکہ برابر ہو جائے، دونوں آپ ہاتھ کے پر ہو جائیں. تو پہلے تو یہ ہماری دعوت، ہم دوبارہ اس کو تکرار کر رہے ہیں کہ ذوالفقار گیلانی صاحب تشریف لائیں. اب جو انہوں نے دلیل پیش کی بڑی زبردست ہے، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے حاشیہ لگایا ہے
آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں فقط سیاستدان ہی نہیں ہے کہ جو وعدے کرتے اور صرف باتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب بھی یہی کرتے ہیں۔ چلتے ہیں وہ کلپ سنتے ہیں۔ یہ ناظرین اگر آپ کے سامنے ہم کلپ چلائیں ذوالفقار گیلانی صاحب کا تو سماعت فرمائیں۔ کہ اکبر کو اتقا کس نے کہا ہے؟ صحیح، اب اس کے ذرا راوی دیکھ لیجیے، حضرت سیدنا حسان بن ثابت، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سرکار نبی پاک کے صحابی ہیں، بالکل صحیح سند کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اذا تذکرت الشجر، حد قذف بھی لگی تھی، اذا تذکرت، اس کو یہ اگنور کر کے حد قذف لگی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ پہ انہوں نے تہمت لگائی تھی۔ ہاں وہ فوراً، یہ ان کا سلسلہ یہی رہتا ہے، جہاں پر ایسا کوئی پوائنٹ آتا ہے تو فوراً نکل جاتے ہیں، فوراً نکل کے نہیں بیان کیا، انہوں نے چھیڑا ہی نہیں اس بات کو۔ آگے چلتے ہیں۔ شجوا من اخی ثقہ فاذکر اخاک ابا بکر فعل خیر للبریہ اتقاها واعدلها۔ اب یہ کہاں پڑھ رہے ہیں اشعار؟ وہ کہاں پڑھتے تھے؟ نبی پاک کے سامنے پڑھتے تھے۔ فقال رسول اللہ صدقہ، سچ کا بالکل رسول اللہ نے آگے تصدیق کی، صدقہ۔ آگے دیکھیے گا، جو شعر پڑھا ہے یہ سچ کہا ہے، سچ کا ہے، اس میں اتقا کا وہ آیا۔ اب دیکھیے گا اس روایت کے حوالے سے مولوی صاحب جو ہیں وہ سیاستدانوں والا کام کرنے لگے ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ 24 کیرٹ سونے کی سند کے ساتھ 24 کیرٹ سونا جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے یہ گیلانی صاحب نے نئی بیان اصطلاح کیا علم حدیث میں آئی ہے کہ یہ اس کی جو سند ہے وہ 24 کیرٹ سونا ہے۔ خیر وہ ایک کنایت استعمال کر رہے ہیں، تو ابھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں جعلی سونا بھی مولویوں کے تھرو جو ہے وہ لوگوں میں جا رہا ہے۔ یہ یہ اس کے جعلی اوپر سونا صرف سونے کا رنگ کیا ہوا ہے۔ ہاں یہ رنگ کیا ہے۔ آگے سنیے گا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ الابانۃ الکبریٰ ابن بطہ کی، اور اس کی سند کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو بعد میں مجھ سے رابطہ کر لیں۔ جی ہم آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، اس روایت کی سند پہ ہمیں بہت اعتراض ہے اور آپ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اور اب آئیں آپ اسی نے روایت خود کی، آفر کروائی ہے تو لہٰذا آئیے اب اس روایت کی سند پر بحث۔ ہاں اس روایت کی سند پہ ذوالفقار گیلانی صاحب کا اگر کسی کے پاس نمبر ہے تو یہ ہمارا کلپ ان تک پہنچائے کہ آپ نے کہا اس روایت کی سند پہ اگر کسی کو مسئلہ ہوگا تو وہ مجھ سے رابطہ کر لے گا۔ ہم آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، بسم اللہ، 1 گھنٹے کے پروگرام کے لیے آپ تشریف لے کر آئیں آن لائن، اور اسی روایت کی سند پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ آگے چلیں۔ مجھے یہ میں دیگر 3 اسناد ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی دیگر 3 اسناد بھی آپ کو یہاں پر پڑھ کر سنانے کے لیے، دیگر 3 اسناد بھی ہیں، پڑھ کے سنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جتنی بھی اسناد ہیں وہ بسم اللہ لے کے آئیں، ہم آپ کے لیے آپ سے سننے کو تیار ہیں۔ چلتے ہیں اپنا احسن بھائی اسی روایت کے اوپر کہ کیا اس کے روایت کے حالات ہیں۔ یہ 24 کیرٹ سونے 24 کیرٹ سونا، یہ کتاب ہے الابانہ، کن کی؟ جناب ابن بطہ حنبلی کی، متوفہ ان کا 387 ہے۔ جی جی اچھا، الدکتور احمد حمد بن عبد المحسن تویجری جو ہیں وہ غالباً ان کی تحقیق کی انہوں نے۔ الاستاذ المشارک بقسم العقیدہ والمذاہب المعاصرہ بجامع الامام محمد بن سعود الاسلامیہ کے یہ استاد بھی ہیں، دار الرایہ کی یہ چاپ ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ اس کا پہلا طبع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم یہاں پر ہم اس حدیث کی دیکھتے ہیں سند کو۔ یہ روایت ہے کہ جو ہمارے موصوف بیان کر رہے تھے کہ حسان بن ثابت ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے۔ مجالد نے شعبی سے ان شعبی قال سألت ابن عباس، میں نے ابن عباس سے پوچھا من اول من اسلم، یعنی وہ کون ہے جو سب سے پہلے اسلام لے کر آیا؟ قال ابو بکر صدیق، کہا کہ وہ سب سے پہلے، یعنی ابن عباس سے شعبی نقل کر رہا ہے۔ یہ توجہ کرنا ہے انشاءاللہ، یہ ایک ایک نقطہ آپ کے ذہن میں رہے۔ شعبی جو ہے وہ ابن عباس سے اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کون لے کر آئے؟ جناب ابو بکر صاحب اسلام لے کر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اما سمیت قول حسان ابن ثابت، کیا تم نے حسان ابن ثابت کی یہ بات نہیں سنی؟ ٹھیک ہے، اب حضرت ابن عباس کا یہ عقیدہ ہے کہ کون اسلام لے کر آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ ایک یہ نقطہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، مجالد کو بھی، شعبی کو، اور دیگر اس کے راویان حدیث کو بھی یاد رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے چلیں تو خلاد منکری جو ہیں اس راوی کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا وہی جو یہ بیان کرتے تھے خیر البریہ اتقاہ و عدلہ، کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ خیر البریہ اتقاہ و عدلہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے انہوں نے اب یہ اس روایت سے انہوں نے استدلال کیا۔ اب خود اس جو محقق تھے جو سعودیہ کے یونیورسٹی کے استاد ہیں، انہوں نے اس کی تخریج کی ہے جی کہ فقال رسول اللہ صدقہ، جو انہوں نے آخر میں بات کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں اور فضائل الصحابہ میں بھی نقل کیا ہے، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں نقل کیا ہے، طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، ابو نعیم نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں نقل کیا ہے، ابن عبد البر نے اس کو اپنی کتاب الاستیعاب میں نقل کیا ہے، حاکم نے اس کو مستدرک میں نقل کیا ہے، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس کو نقل کیا ہے، اور ابن اسیر نے اپنی اسد الغابہ میں اس کو نقل کیا ہے، اور کہا یہ جتنے بھی
तुरुक हम बयान कर रहे हैं ये मुजालिद अन शाबी है। तो बस हर रिवायत की सनद में ये दो अफराद आपने जहन में रखने हैं। ऐसे भाई आज आपको लुत्फ आएगा, लेकर आए हाँ, मुजालिद ने शाबी से ही रिवायत आ रही है और आपको लुत्फ भी आएगा कि मुजालिद शाबी इन दोनों का मैं तारुफ करवाऊंगा। और कहा कि वल्लई सफ़ी आखिर ही कौल नबी, वो कहते हैं कि आखिर में अगर सफ़र नशून बेदी कि तमाम तुरुक जो हैं वो मुजालिद शाबी से, ये सब तरीक़ में ये आ रहा है। लेकिन जो उन्होंने बात की ना कि रसूलुल्लाह ने आखिर में क्या कहा, सदका, अगर सफ़र नशून बेदी वल्लई सफ़ी आखिर ही, लेकिन इन तमाम रिवायतों के उसमें आखिर में कौल नबी जो है सदका वो नहीं है, सब में ये नहीं, हाँ नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कि इब्न अबी हातिम ने अपनी इलल में, ये तवज्जो करनी है, इब्न अबी हातिम ने अपनी किताब अल इलल में कहा कि मैंने अपने वाले से इस हदीस के बारे में सवाल किया, कहा हाज़ा हदीसुन मुनकर, ये हदीस मुनकर है, ठीक है। हैसमी ने इसको मजमा में नकल किया है, तबरानी ने निकल के उसमें हैसम बिन अदी है और वो क्या है, मतरूक है। लिहाजा मजमा से भी आप रिवायत बयान नहीं कर सकते, तबरानी वगैरह से भी आप बयान नहीं कर सकते, और क्योंकि इसमें हैसम बिन अदी है वो मतरूकल हदीस रावी है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, हाँ, और वो कहते हैं कि उसके आखिर में भी नबी का ये कौल नहीं है सदका, जैसा कि हमने मुसन्नफ में जिक्र किया। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि लम अकिफ अला मन अखरजा, मुझे नहीं पता चला कि ये सदका बिलाखिर कौन लेकर आया, किसने इस रिवायत में पहली दफ़ा अच्छा इजाफा किया है। फिर आगे चलते हैं, वो कहते हैं हाकिम अपनी मुस्तदरक में इस रिवायत को नकल करता है, ठीक है, और उसमें भी नहीं है, उसमें है फतबस्सम रसूलुल्लाह जो है उन्होंने तबस्सुम किया, सिर्फ मुस्कुराए। अच्छा, फिर उसके बाद कहा कि ज़हाबी आ गया मुस्तदरक वाली रिवायत में, ज़हाबी ने आगे क्या कहा कि उमर इब्न ज़ियाद, इसमें गालिबन उमर इब्न ज़ियाद होगा, हम वहाँ पे देखते हैं कि वो इस सनद के रिजाल में से एक है, वो हदीसें घड़ता था वो, हाँ। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, आखिर में उन्होंने नतीजा दे दिया, उन्होंने कहा कि वहादहि तुरुक जमीउहा ला तखलू मिन मकाल, सब में कोई ना कोई इश्काल है। सब जितने भी इसके तुरुक हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इश्काल से खाली हो। वो 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना ये निकला है। यानी मौलाना ने सिर्फ वो पहली इबारत पढ़ी कि रसूलुल्लाह ने कहा सदका, उससे आगे अगला सफ़ा नहीं पढ़ा, बस ठीक है। वो मुहक्कक नुस्खा उनके पास ना नहीं होगा गालिबन, लेकिन हम एक एक सनद को भी बयान करेंगे। वो कहते हैं पहले तरीक में कि इल्लत क्या है, उसके ज़ाफ़, उसमें ज़ाफ़ क्या है, मुजालिद पाया जाता है, यानी मुजालिद जो है वो एक ज़ईफ़ रावी है, मतरूकुल हदीस रावी है, हर सारे तुरुक में मुजालिद है। अच्छा, वो कहते हैं तरीक़ा सानी, उसकी इल्लत क्या है, उसमें एक रावी ऐसा है कि जो मजहूल है, ठीक है। वो कहते हैं वह अहसनो, उनमें से सबसे जो बेहतर तरीक़ है ना मुसन्नफ़ सानी का, लेकिन उसमें क्या है कि अगर उसमें जहालत ना होती तो वहाँ पर भी एक ऐसा रावी जो मजहूल है तकरीबन नहीं है, ठीक है। लिहाजा इसके सारे तरीक़, जैसे उन्होंने कहा कि हाद ही तुरुक, 24 कैरेट सोने के जितने भी तुरुक हैं, ला तखलू मिन मकाल, कि उन सब में गुफ्तगू है और सब का सोना कम है, 24 कैरेट पे नहीं पहुँचता, किसी के भी सोने को सुनारे कबूल नहीं कर रहे। अच्छा, और अब ये हमें बता रहे हैं कि जी हम इस अच्छा ले दे के ना इतनी ये रिवायतें पेश करते हैं इस पॉडकास्ट में। मुझे उम्मीद थी कि अब जो वो रिवायात पेश करेंगे बड़ी तहकीक के साथ, बड़ी जनाब, क्योंकि वहाँ पर यासीन कादरी साहब को कह रहे थे कि भाई आप सनद पढ़ो, इसकी सनद को ज़हाबी ने फलां कहा है, ज़हाबी का बड़ा नाम ले रहे थे, आज हम आपको इनका ज़हाबी भी दिखा के जाएंगे। अब चलते हैं, चले उसमें तो ये कह सकते थे ना कि शोर है, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैंने जो सवाल रखे उनके जवाब नहीं दिए। यहाँ तो क्या कहते हैं मुतदिल पॉडकास्ट थी, आप इसमें आकर अपना मुद्दा बेहतर तरीके से बयान कर सकते थे। हत्ता कि मेज़बान ने अगर एक जगह पर कहा भी है कि ये क़ज़्फ़ वाला रावी है तो बहस नहीं हुई, आगे खामोशी से गुजर गए, वगरना वहाँ होते तो यासीन कादरी साहब ने इस पर ही पकड़ लेना था कि ये तो पहले इसका हिसाब करो, इसके साथ क्या करना है। अल-मुस्तदरक अला सहीहैन, इसमें जनाब ज़हाबी साहब जो हैं उनके तालीके भी लगे हुए हैं, कहीं पे मुवाफ़क़त करते हैं, कहीं पर वो रगड़ देते हैं रिवायत को, ये ज़हाबी साहब को बड़ा पसंद करते हैं, उसी रिवायत को यहाँ पर नकल करते हैं, ठीक है कि हिसान इब्न साबित जो है वही शेर बयान करते हैं और रसूलुल्लाह जो है वो आखिर में तबस्सुम करते हैं। अलबत्ता लेकिन अशआर में वो अतका वाली बात नहीं है, यहाँ पर सानी सनैन है, ठीक है, क्योंकि ये अशआर हिसान इब्न साबित से मुख्तलिफ आए हैं। लेकिन अगली जो रिवायत है उसमें उन्होंने कहा है कि ये वाली रिवायत, उसके बाद एक और लेके आते हैं, यहाँ पर भी देखिएगा मुजालिद है शाबी से, ठीक है। इस रिवायत में 4400, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, 4475 रिवायत है। यहाँ पर भी मुजालिद जो है वो सईदन शाबी, मुजालिद इब्न सईदन शाबी से रिवायत नकल कर रहा है, तो यहाँ पर ये रिवायत भी मुस्तदरक से उसी मुजालिद से है। अब आ जाए तारीख़ मदीना दमिश्क, हम देख लेते हैं इसके सारे तुरुक को। तारीख़ मदीना दमिश्क
जैसा कि उन्होंने भी इब्न असाकिर की तरफ इशारा किया था, 571 इनका मुतवफ़ा है। यहाँ पर देखें एक तरीक़ इसका पहला, अन मुजालिद अन शाबी अन इब्न अब्बास, उसके बाद मुजालिद अन शाबी, वही मसला दोबारा ठीक है जी। पेश आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि जी कौन है। यहाँ पे देखें मुजालिद अन आमिर, आमिर वही शाबी है, ठीक है, अन मुजालिद अन आमिर। यहाँ पर हैसम बिन अदी है जिसके बारे में कहा कि मतरूकुल हदीस है, फिर वही मुजालिद बिन सईद अन शाबी, फिर हैसम यानी इब्न अदी वो फिर मुजालिद से मुजालिद शाबी से, यानी सब इसकी संदों में कौन है जी, मुजालिद शाबी मुजालिद 24 कैरेट वाली सनदें ऐसी हैं कि वो तो शुरू से आखिर तक ख़राब है। अच्छा, अभी बाना से हम दिखा चुके हैं और तारीख़ मदीना से भी दिखा चुके हैं, मुस्तदरक से भी दिखा चुके हैं। एक और किताब से भी दिखा देते हैं, वो है किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा। फ़ज़ाइलुस सहाबा अहमद इब्न हंबल साहब की, इसकी जुज़ुल अव्वल वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास की इस पे तहक़ीक़ व तख़रीज है। इसमें जब हम जाते हैं, रिवायत नंबर है 119, वही मुजालिद शाबी से नकल करता है, इब्न अब्बास ने कहा कि अव्वल मन सल्ला अबू बकर, सबसे पहले नमाज़ पढ़ने वाले अबू बकर थे। यहाँ पर इस्लाम वाली बात नहीं है। फिर वही रिवायत लेके आते, अशार लेके आते हैं इंसान इब्न साबित के खैरुल बरिया अतक़ाहा व अदलहा, 119 की सनद देखिएगा, इस्नादहु ज़ईफ़, सिर्फ 24 कैरेट में से 1 कैरेट कम है, नहीं जिद्दन बहुत ज़्यादा कैरेट कम है, ठीक है, बिल्कुल ही 2 नंबर हैसम इब्न अदी कमायाती, वो कहते हैं हैसम इब्न अदी की वजह से, जैसा कि इसको हम बयान भी करेंगे, और ये एक मतरूकुल हदीस रावी है। अच्छा, एक और मकाम पे फ़ज़ाइल सहाबा में यही रिवायत नकल हुई, आगे सफ़र नशीब, अरे मामनून 103 रिवायत नंबर है। इसको नकल करने के बाद 103 की क्या कहते हैं, वही कि शाबी मुजालिद शाबी से, मैंने इब्न अब्बास से पूछा, इस्नादहु ज़ईफ़, यहाँ पर भी 24 कैरेट सोना पूरा हो रहा है, नहीं जिद्दन, यहाँ पे भी जिद्दन है। यहाँ पे भी ये रिवायत जो है वो कहते हैं कि इसमें मोहम्मद बिन हमीद अर्रादी हैं, फ़इन्नहु मतरूक, ये एक मतरूक रावी है, मुजालिद बिन सईद ज़ईफ़ है, और इसका दोनों का तर्जुमा जो है वो गुजर चुका है। तो लिहाजा हम इसको अगर आप कहते हैं तो वहाँ से भी दिखा देते हैं, ये मुलाहज़ा फरमाएँ फ़ज़ाइलुस सहाबा, उर्दू में भी हमारे नाज़रीन मुलाहज़ा फरमाएँ। फ़ज़ाइलुस सहाबा इमाम अबू अब्दुल्लाह अहमद इब्न हंबल, उन्हीं की तहकीक के साथ है शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास, जिनकी तहकीक से पिछली किताब जी। नज़र सानी किन्होंने की है, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी अबू सालेह सुलेमान नूरिस्तानी साहब ने इसकी नज़र सानी की है। नवीद अहमद बशार ने इसका तर्जुमा किया है, दुरुस्त। यहाँ पे 103 नंबर रिवायत में आते हैं, उसी रिवायत के कि हसन इब्न साबित का ये शेर नहीं सुना, जब तू अपने मोतबर भाइयों की गिरियाबाजारी को याद करे तो अपने भाई अबू बकर को उनके कारनामों समेत याद करना। जो हज़रत अबू बकर के कारनामे थे वो सारे कारनामे आपने याद करने हैं। तकवा और अदालत में वो नबी करीम के बाद मखलूक में सबसे बेहतर हैं, सुभान अल्लाह। और तहकीक इस्नादहु ज़ईफ़। अच्छा, फिर 119 नंबर रिवायत को ले आएँ, यहाँ पर भी उसी रिवायत को नकल करते हैं और जनाब एक और सनद के साथ, और फिर यहाँ पे कहते हैं तहकीक इस्नादहु ज़ईफ़ जिद्दन। यहाँ पर भी उर्दू वाले मुहक्किक साहब ने भी, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुतरजमीन है वो कभी कभार डंडी मार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अमानत दारी का मुज़ाहरा किया है। तो फ़ज़ाइलुस सहाबा से भी ये रिवायत ज़ईफ़, और उसके बाद आ जाएँ मुस्तदरक से भी, तारीख़ मदीना से भी, अल इबाना से भी हम दिखा चुके हैं। अब आ जाएँ इसके रावियों के ऊपर कि जो इसमें रावी हैं उन रावियों की क्या हैसियत है। ये मुजालिद बिन सईद के बारे में आ जाएँ। पहले ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, मुजालिद बिन सईद, इसको जवामी उल कलम जो इन्हीं वहाबियों का सॉफ्टवेयर है, उन्होंने क्या कहा है, ज़ईफ़ुल हदीस, इख्तिलात का शिकार था, मुस्लिम का रावी है, ज़ईफ़ुल हदीस रावी है। मज़ीद भी हम जो है वो मुजालिद बिन सईद के हवाले से इनको दिखा देते हैं सियर अलाम नुबला से। ये हम चलते हैं मुजालिद बिन सईद की तरफ, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ मुजालिद बिन सईद, ठीक है। इसमें जब हम गए तो बुखारी ने कहा कि याह्या बिन सईद ने तज़ईफ़ की है इसकी, अहमद इब्न हंबल ने कहा ला यराहु शैअ यक़ूल लैसा बिशै। उसके बाद काला इब्न मईन कहते हैं ला युहतज्जु बिही व काला मर्रा ज़ईफ़, इससे एहतजाज नहीं किया जाएगा, एक मरतबा का ज़ईफ़। अबू हातिम ने कहा ला युहतज्जु बिही, नसाई ने एक दफ़ा सिक्का का और एक दफ़ा का लैसा बिल कवी, दारक़ुतनी ने कहा ज़ईफ़। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त है वो कहता है कीला ले खालिद तुहान, खालिद तुहान से कहा गया लम तक्तुब अन मुजालिद, आप मुजालिद से रिवायत नकल क्यों नहीं करते, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। वो कहते हैं लिअन्नहु काना, सफ़र निशीन पे दी था लिअन्नहु काना तवील अल्लाहिया अगर ये मैं आ रहा हूँ, आज तो जितने मौलवी हैं ना सब फारेंगे, ठीक है, कि भाई इसकी दाढ़ी लंबी है, इस वजह से मैं इससे रिवायत नकल नहीं करता। तवील अल्लाहिया है ये ज़बरदस्त है। अहले सुन्नत के हाँ तज़ईफ़ का मबना क्या है, दाढ़ी लंबी है। तो फिर ये हमारे मबानी पर आके बहस करते हैं कि तुम लोगों के यहाँ इल्म हदीस के, वो कहते हैं इल्म हदीस आपने अहले सुन्नत, इल्म रिजाल आपने अहले सुन्नत से लिया है, ये लेने वाला है। और ये इनके हाथ में भी है 24 कैरेट सोने वाला, ये है काना तवील अल्लाहिया। अच्छा, तो ये मुजालिद बिन सईद की हालत हमने देख ली।
इसका एक और रावी था, ये मुलाहिदा फरमाएं, ज़करिया बिन याहिया बिन खल्लाद अल-मिनकरी। ये देखें मजहूलुल हाल रावी है, मजहूल बिल्कुल ही नहीं मालूम ये हम अभी उसी आलिबाना की सनद के ऊपर बात कर रहे हैं, बाकियों का हम तोड़ा चुके हैं, लेकिन आलिबाना इन्होंने पेश की थी, तो एक रावी उनका मजहूलुल हाल निकल आया। उसके बाद इसमें जो है वो एक रावी है मुगीरा बिन मिक्सम, ठीक है, मुगीरा से भी रिवायत की गई है। अब देखिएगा कि इस रिवायत की सनद में मुगीरा जो बिन मिक्सम जो है वो मिक्सम जो है रावी आता है। ये रावी कैसा है, यानी ये रिवायत भरी पड़ी है किन से, दुश्मनान अमीरुल मोमिनीन से, ज़ईफ़ रावी और दुश्मनान अमीरुल मोमिनीन, मजहूलुल हाल से और दुश्मनान अमीरुल मोमिनीन। ये बुखारी मुस्लिम का रावी है। ये बुखारी में देखें इसी मुगीरा से, ये मुगीरा यहाँ पर आ गया, मिनहुम मुगीरा, ठीक है, ये बुखारी का रावी है। देखिएगा यहाँ से पता चल जाएगा कि बुखारी भी क्या है, क्या करता था। यहाँ पे देखें मुगीरा इब्राहिम से, मुगीरा किन लोगों से रिवायत। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें दोबारा इस रिवायत नंबर 5052 मुगीरा। अच्छा, तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल में जब हम जाएँ तो यहाँ पर क्या है जी, मुगीरा बिन मिक्सम अज़्ज़बी, क्या था ये, काना उस्मानियन, ये उस्मानी नासबी, उस्मानी यानी यहाँ पर इस्तिलाह है कि जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में माविया के मकतब की तरफ, इल्ला अन्नहु काना यहमलु अला अलीयन, मगर ये कि ये क्या करता था, अमीरुल मोमिनीन पर सब व शतम करता था, उनकी तनकीस करता, यहमलु अला अली, अमीरुल मोमिनीन पर सब व शतम करता था। ये कौन, ऐसे बंदे से आप क्या लेकर आ रहे हैं, ये रिवायत पेश कर रहे हैं। अच्छा, अलवाफी बिल वफ़ायात सराहतन अपने साथ उस्मानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिएगा कि अज़्ज़बी अल-कूफ़ी मुगीरा बिन मुक्सिम भी किसी ने लिखा है, मिक्सम भी किसी ने लिखा है, तो दोनों इसके तलफ़्फ़ुज़ जो हैं वो हमें मिलते हैं। वकाना उस्मानियन, ये क्या उस्मानियत है, इल्ला अन्नहु काना यहमलु अला अली, तो यहाँ तक ये भी पता चल गया। सियर उलाम नुबला, इसमें जब हम जाते हैं शम्सुद्दीन ज़हाबी, यहाँ पे मिक्सम देखें बयान किया, मुगीरा बिन मिक्सम अल इमाम अल अल्लामा अस-सिका, सिका शख्स क्या करता था, काना उस्मानियन यहमलु बअदल हमल अला अली, कि अमीरुल मोमिनीन के ऊपर ये शदीद जो है वो तो मुहामिल यानी सब शतम करना, उनके खिलाफ ज़बान दराजी करना, ये शख्स का ये काम था। इसके साथ सिका भी था। यानी कमाल यहाँ पर है कि एक शख्स, चलें आप उनको अफजल नहीं मान रहे, अतका नहीं मान रहे अपने मेयारात के मुताबिक, आपके खलीफा राशिद तो हैं, बिल्कुल के खिलाफ सब शतम कर रहा है, और वो इनके यहाँ सिका है, सिका रिवायात भरी पड़ी हैं सबसे मोतबर किताब की, जो इनके यहाँ सबसे मोतबर किताब। मैं ज़रा एक दफ़ा दिखा दूँ कि जो अलिबाना में मुगीरा का हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मुलाहिदा फरमाएं, अलिबाना में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इसी रिवायत की सनद में ये देखें कौन है, मुगीरा अन शाबी, मुगीरा जो है वो शाबी से नकल कर रहा है कि मैंने इब्ने अब्बास से कहा कि सबसे पहले कौन इस्लाम लेकर आया, कहा अबू बकर सिद्दीक जो है वो इस्लाम लेकर आए। नीचे 4 नंबर पे कहता है मुगीरा बिन मिक्सम अबू हिशाम अज़्ज़बी सिका मुतकन, सिका रावी है, मुतकन रावी है, ठीक है। इन्होंने जनाब इसको सिका मुतकन कहा है कि जो अमीरुल मोमिनीन पे सब व शतम करता था। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये हम आपको दिखा। अच्छा, एक और ये इस हवाले से हमें और चीज़ देखने को मिलती है कि यही मुगीरा बिन मिक्सम या मुक्सम जो है ये मुदल्लिस रावी है, ठीक है। कैसे, ये मुलाहिदा फरमाएं। मुदल्लिस की फिर हम वजाहत भी करते हैं। ये इब्न हजर अस्कलानी ने हसन भाई किताब लिखी तबकात मुदल्लिसीन के नाम से। अहले सुन्नत ने क्या किया, खलील ममनून इनोबाद निशुनबिदी, अहले सुन्नत ने एक, मैं पहले थोड़ा कायदा वाज़े कर दूं, अहले सुन्नत ने देखा कि हमारे यहाँ तो बुखारी भी मुदल्लिस है, हमारे यहाँ तो सब मुदल्लिस हैं। जी जी, हमारे यहाँ तदलीस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब सारे मुदल्लिस हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम रिवायात से निकलें। और एक दफ़ा तदलीस को यहाँ पर इनके यहाँ किया कि अखुल केज़ब, कि तदलीस जो है वो झूठ का भाई है, और कहा बाद जगहों पे कहा ज़िना से भी बदतर है जो शख्स तदलीस करता है। जी जी, और बुखारी भी मुदल्लिस था, तो लिहाजा इन्होंने अपना रिजाल को ठीक करने के लिए, इन शख्सियात को बचाने के लिए और अपने रिजाल को बचाने के लिए, रिवायात को बचाने के लिए तदलीस का कहा कि तदलीस की कुछ किस्में होती हैं, इसके मरतबे हैं। ठीक, पहला मरतबा तबकात मुदल्लिसीन, इसलिए किताब ने मुदल्लिसीन का पहला तबका, दूसरा तबका, तीसरा तबका, हर एक का हुक्म मुख्तलिफ है, ताकि कुछ लोगों को बचाया जा सके, रिवायात की थोड़ी बचत हो सके। अब देखिएगा कि ये किस तबके में आता है। ये अलान निशुन में कि तबकात मुदल्लिसीन किसकी, इब्न हजर अस्कलानी की, इसकी अतबा उला पहली इसकी तबा है। इसमें जहाँ पे यहाँ पे आते हैं कि 5 तबकात जो हैं वो कहते हैं बयान कर रहे हैं, जिसमें से तीसरा तबका हमारे काम का है। तीसरा तबका क्या है कि वो शख्स जो बहुत ज़्यादा तदलीस करता है, मन अक्तर में तदलीस, कि वो अफराद हैं कि जो बहुत ज़्यादा तदलीस करते हैं, और आइम्मा ने जो है वो उनके ज़रिए एहतजाज नहीं करते, उनके हदीस के साथ एहतजाज नहीं करते, मगर कहा कि बिमा सर्रौफी है बिस्समा, मगर ये कि वहाँ पर जहाँ पर वो सिमा की तस्रीह कर दें, अन के साथ रिवायत ना हो, हद्दसना के अल्फाज ले आएँ, तो अगर वो तस्रीह कर दें तो फिर वहाँ पर क्या है, मुश्किल नहीं है।
اچھا، البتہ جو تیسرے طبقے کے مدلسین ہیں ان کی روایت سے احتجاج نہیں ہوتا، مگر یہ کہ وہ سماع کی تصریح کر دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسی تیسرے طبقے کا بندہ، یہ دیکھیں یہاں پہ المرتبۃ الثالثہ، یہ کتنے افراد ہیں؟ 50 افراد ہیں، ٹھیک ہے، 50 افراد ہیں تیسرے مرتبے میں، اور یہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ 67 سے، 67 68 آگے چلیں، 107 پہ کون ہے؟ مغیرہ بن مقسم ذبی الکوفی، ٹھیک ہے، صاحب ابراہیم النخعی، ثقہ مشہور، نسائی نے اس کی توصیف کی یہ تدلیس کرتا تھا، یعنی مدلسین میں قالا ابو کان لا یدلس، ٹھیک ہے، ابو داؤد نے کہا کہ نہیں، یعنی یہ تدلیس نہیں کرتا تھا، لیکن شمس الدین ذہبی اس کو تیسرے طبقے میں لے کر آئے، تیسرے مرتبہ اس کو دیا، اور کہا کہ وہ مدلسین جو بہت زیادہ تدلیس کرتے ہیں اور ان کی روایت سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا، مگر اگر وہ سماع کی تصریح کر دیں، اور اس روایت میں ہم دوبارہ دکھاتے ہیں کہ تصریح نہیں ہے بلکہ یہاں پر ان کے ساتھ روایت ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ دیکھیں، مغیرہ عن الشعبی، مغیرہ عن الشعبی ان کے ساتھ ہے، تو لہٰذا یہاں پر سماع کی تصریح موجود نہیں ہے، اور یہاں پر یہ کوئی مدلس اسی قاعدے کے تحت اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا جس سے 24 کیرٹس ہونے کا احتجاج کیا جا رہا ہے، جو 20 کیرٹ بنایا دلیل کے طور پر پیش۔ اب ایک اور یہاں پہ بڑا زبردست نقطہ ہے، وہ بھی ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارا تو سونے پر سے اعتبار اٹھتا چلا جا رہا ہے آج، مولویوں کا سونا ایسے ہی ہے۔ شعبی تھا اس کا مین راوی، شعبی جو ہے وہ، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ شعبی ابن عباس سے روایت کر رہا ہے، آیا شعبی ممکن ہے ابن عباس سے روایت کر سکے؟ یہ ملاحظہ فرمائیں، المرسل الخفی و علاقتہ بالتدلیس، ٹھیک ہے، تالیف الشریف حاتم بن عارف العونی، یہ موجودہ زمانے میں علم رجال علم حدیث کے حوالے سے نہایت ہی ایک زبردست شخصیت ہے۔ اچھا، ان کی مختلف کتب ہیں، یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں شعبی، کہ ان الشعبی لم یسمع من صحابی غیر انس، وہ کہتے ہیں شعبی نے صحابہ میں سے صرف انس سے سماع جو ہے، سماع اس کا ثابت ہے، باقی ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ ان شعبی لم یسمع من عائشہ ولا من عبداللہ ابن مسعود ولا من اسامہ بن زید ولا من علی، درست ہو گیا، کسی سے اس نے سماع نہیں کی، یہ اس کی مرسل روایتیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ 24 کیرٹس مرسل جو ہے وہ اپنا مرسل کہہ رہا ہوں، شعبی جو ہے ابن عباس سے روایت کر رہا ہے، ابن عباس نے یہ بات کی اور رسان کے اشعار سے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کا شائبہ پیش کیا ہے کہ ممکن ہے ان سے نقل کیا ہو، اس میں ابن عباس کا نام بھی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد کی کاروائیاں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ آپ شعبی جو مرسل روایت لے کر آ رہا ہے، اس کو 24 کیرٹ بنایا، اور آج یہ تو اب نہایت، میں کہتا ہوں ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اس پہ توجہ کرنی ہے، شعبی تھا کون؟ آپ کو حیرت ہوگی، یہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، کون؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے میرے بابا علی، یعنی میں کہتا ہوں کہ ایسی اولاد ہونا اگر کسی والد کی، تو وہ کہتا ہے کہ پیدا ہوتی گلا گھوڑ دینا چاہیے تھا، جو بعد میں ہماری ننگ و عار کا سبب بنے۔ ایسے افراد کی روایات لے کر آ رہا ہے اور امیر المومنین کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے راوی یا تو ضعیف ہیں یا اس کے راوی مدلس ہیں، اور اس کے راوی ایسے ہیں کہ جو مغیرہ کو ہم نے بتایا آپ کو امیر المومنین پہ ناسبی راوی ہے، ایسی اولاد ہے کہ جو ایسے شخص سے روایت نقل کر رہا ہے جو آپ ہی کے بابا کو گالیاں دیتا ہے، یعنی ناسبی شخص ہے مغیرہ، ناسبی ایسے شخص کو اس اولاد میں ہونے پر صرف وہ کیا کہتے ہیں نسب میں ہی آ جائے گا، اس کے علاوہ تو اس میں کوئی صفت نہیں آ سکتی۔ اب یہ دیکھیے گا ذرا، یہ بات تو جو شعبی ہے، شعبی کی ہم ایک یہاں پر بیان کر رہے ہیں، تاویل مشکل القرآن، تحقیق یہ جناب ابن قتیبہ کی تحقیق السید احمد اصغر، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ ملاحظہ کریں، شعبی کون تھا؟ وہ خدا کی قسم اٹھا کے یہ کہتا تھا کہ لدخل علی حفرت، علی جو ہے وہ حفرے میں چلا گیا، وما حافظ القرآن، اور علی نے قرآن حفظ نہیں کیا تھا۔ اب آپ کہیں گے یار یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، درست، امیر المومنین کے بارے میں کہہ دی۔ ان کے اپنے علماء نے جب یہ کلام دیکھا نا شعبی کا، ان کے اپنے علماء نے کہا یار یہ کیا حرکت ہے، یہ دیکھیں الصاحبی فی فقہ اللغۃ العربیہ، کس کی جناب ابن کیا کہتے ہیں العلامہ ابو الحسین احمد ابن فارس کے نام سے جو مشہور ہیں، ابن فارس ابن زکریہ، 4 صدی ہجری کے، انہوں نے اپنی کتاب میں جب آئی نا تو کہا کہ یہ جو روایت ہے کہ لدخل علی حفرہ وما حفظ القرآن، اور قرآن اس نے حفظ نہیں کیا، علی گڑھے میں، علیہ باللہ، حفرہ سے ہم اگر قبر لیں یا جو بھی لیں، لیکن حفرہ کا جو معنی ہے وہ گڑھا ہے، وہ چیز جو کھودی جگہ جا چکی ہو، علی جو ہے وہ قبر میں چلے گئے، کنایتاً کہا جا رہا ہے کہ علی قبر میں چلے گئے اور انہوں نے قرآن حفظ نہیں کیا، یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی، یعنی یہ کنایا اس بات سے کہ امیر المومنین وفات پا گئے، رحلت پا گئے، شہادت پا گئے، اور وہ قرآن نہیں آتا۔ ابن فارس کہتا ہے کہ یہ کلام کتنا شنی ہے، یہ کلام کس قدر کبھی ہے، اور یعنی فضول اور گھٹیا بات ہے کہ
کس کے بارے میں؟ جدن فی من یقول، آگے سفر نشون بے دی کہ یہ نہایت گھٹیا بات ہے جو شعبی نے کی ہے، کس کے بارے میں؟ امیر المومنین کے بارے میں۔ یقول، وہ شخص، اللہ سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی فما من آیا الا اعلم اب لیل نزلت ام بنہار ام فی سہل ام فی جبل، کہ اس شخص کے بارے میں یہ شعبی بات کر رہا ہے، کس قدر شنی اور گھٹیا بات ہے۔ شعبی کہہ رہا ہے کہ علی نے قرآن حفظ نہیں کیا اور قبر میں چلے گئے، نعوذ باللہ، اور کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کہ جس نے صحیح سند اسناد کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ جس نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو میں تمہیں قرآن کی آیتوں کے بارے میں بتاؤں گا، میں عالم ہوں، جانتا ہوں۔ اب اللیل، وہ رات میں نازل ہوئی، نہار میں نازل ہوئی، جنگ کے میدان میں نازل ہوئی، پہاڑ پہ نازل ہوئی، صحرا میں نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی، کہاں پہ نازل سفر ہوئی؟ میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی۔ وہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے، اور پھر اس دعوے کے برخلاف ہمیں ایک کیا کہتے ہیں تاریخ کا ایک لمحہ نظر نہیں آتا کہ جہاں پر امیر المومنین سے آیت کے بارے میں پوچھا گیا اور انہوں نے نہ بتایا، اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو قرآن نہیں آتا تھا، اور اسی شخص کی روایت سے یہ شخص استناد کر رہا ہے، یہ سید اپنے آپ کو کہنے اپنے والا آپ ہے۔ کو مولا علی کا بیٹا اور میرے بابا کہتے ہوئے اس شخص سے روایت لا رہا ہے جس نے آپ کے بابا جانی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اور پھر لفظ بھی کیا استعمال کیا، یعنی یہ خود اس میں ایک قباحت موجود کیا کہتے ہیں قباحت موجود ہے کہ وہ قبر میں چلے گئے، گڑھے میں چلے گئے اور انہیں قرآن نہیں آتا تھا۔ خود الفاظ کا چناؤ بھی بتا رہا ہے کہ اس شخص کے دل میں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کتنا بغض تھا، اور آپ بابا کرتے ان لوگوں سے دین لے رہے ہیں اور ان روایات لوگوں سے نقل عقیدہ کر قائم کر رہے ہیں اپنا، اور وہ بھی اپنے بابا کے خلاف، بابا کے شخص بھی بابا کے خلاف ہے اور جس سے جو عقیدہ لے رہے ہیں وہ بھی آپ کے بابا کے خلاف ہے۔ یہ ملاحظہ کیجئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس سے انہوں نے نقل کیا، اس میں روایات تھیں جو روایت انہوں نے نقل کی کہ ابن عباس نے کیا کہا کہ من اول اسلامہ، کہ سب سے پہلے کون اسلام لے، من اول من اسلامہ، سب سے پہلے کون اسلام لے کے آیا؟ علی بانی کی جو روایت تھی، کہا کہ ابو بکر صدیق۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس یہ تو ضعیف روایات تھی، اصل ان میں ٹکنے کی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح روایات کہتی ہیں کہ خود ابن عباس نے کہا کہ امیر المومنین سب سے پہلے اسلام لے کے آئے تھے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں التقیید والاضاء شرح مقدمہ ابن صلاح، اس میں جب ہم جاتے ہیں جناب کس کی ہے؟ زین الدین عراقی کی، متوفی ان کا 806 ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے گا، یہاں پر یہ خود روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طبرانی نے یہ اوپر دیکھے گا بالکل پہلے کہ عمرو ابن میمون جو ہے ان ابن عباس سے نقل کرتے ہیں قال اول من صلی علی، کہ سب سے پہلے جو نماز پڑھنے والے تھے وہ علی تھے، ٹھیک ہے۔ وقال هذا حدیث غریب وروى طبرانی باسناد صحیح، اور طبرانی نے صحیح اسناد کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے عبدالرزاق نے معمر سے، ابن طاؤس نے یعنی نبی ہے اپنے باپ طاؤس سے، ان ابن عباس یعنی طاؤس ابن عباس سے روایت نقل کر رہا ہے قال اول من اسلم علی، یعنی سب سے پہلے جو اسلام لے کے آئے وہ امیر المؤمنین تھے، اور اوپر کیا ہے کہ روت طبرانی باسناد صحیح روایت سند کے ساتھ کیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والے تھے۔ تو لہذا وہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں اتقات والا تو پروگرام آپ کا بڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم ایک اور روایت بھی ان کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ امیر المؤمنین ابن عباس کا یہ اعتراف موجود ہے کہ وہ امیر المؤمنین کو کہتے تھے کہ سب سے پہلے اسلام لے کے آئے۔ ہم ایک اور طریق کو دیکھتے ہیں یہاں پر، یہ ملاحظہ فرمائیں سلسلۃ احادیث ضعیفہ والموضوعہ ناصر الدین البانی صاحب کی، ٹھیک ہے جی، المجلد التاسع، اس کی 9ویں جلد ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی فضیلت میں یہ روایت نقل کی ہے حاکم نے بھی، وقال اول من اسلم من الناس بعد ختیجہ قال الحاکم صحیح الاسناد ووافقہ الذہبی، اور ذہبی نے بھی موافقت کی ہے۔ یہ یہاں سے ہو گیا، ہم مستدرک سے بھی ابھی دکھاتے ہیں، مستدرک سے دکھاتے ہیں اسی روایت کو کہ امیر المؤمنین حضرت ختیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لے کے آنے والے ہیں، اور وہ کیا ہے، یہ مستدرک میں آ جائیں، روایت صحیح ہے۔ یہ مستدرک الصحیحین الجزء الثالث، اس کی 3 مجلد ہے، حاکم نیشا پوری کی چاپ کے ساتھ۔ جب اس میں ہم جاتے ہیں تو روایت طویل ہے۔ یہاں پر امیر المؤمنین کے ابن عباس جو ہے وہ عمرو ابن میمون کہتا ہے کہ ہم ابن عباس کے پاس بیٹھے تھے تو ایک گروہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تسعت راحت گروہ کو کہتے ہیں، 9 گروہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابن عباس پھر ابن عباس سے پوچھتے ہیں تو ابن عباس امیر المؤمنین کی یہاں پر فضائل نقل کرنا شروع کرتے ہیں، مختلف فضائل نقل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ایک فضیلت امیر المؤمنین کی جناب ابن عباس خود بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ امیر المؤمنین وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے حضرت ختیجہ کے بعد۔ آگے میں یہاں سے عبارت، کیونکہ میں اس کو ہائی لائٹ کرنا بھول گیا، اگر ہمیں یہاں پر وہ عبارت نظر آ جاتی ہے تو اس کی روایت کی سند بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کان علی اول من آمن من الناس بعد ختیجہ، کہ قال ابن عباس، ابن عباس نے کہا کہ علی وہ ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے حضرت ختیجہ کے بعد۔
अब देखिएगा काला फी तलखीस, ज़हाबी ने अपनी तलखीस में क्या कहा है? सही। सही, ठीक है, रिवायत का नंबर था 4652, यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाए 4652। तो ये मुस्तदरक में एक और तरीके के साथ हमने आपको बयान किया, और यहाँ पर भी इसको सही रिवायत सही कहा गया है। यहाँ देखिएगा जनाब अस्सहीहुल मुस्नद मिन फ़दाइल सहाबा, फ़दाइल सहाबा में से ये जनाब मुस्तफ़ा बिन अदवी, अब ये मुआसरीन में से अहले सुन्नत के मुहक्किकीन में से हैं, उनकी तालीफ़ उन्होंने फ़दाइल सहाबा जो सही सनद के साथ है उनको यहाँ पे जमा किया है। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्या कहते हैं कि क़ाल तबरानी रहमहुल्लाह अल-मुअजमुल कबीर, मुअजमुल कबीर में तबरानी रहमतुल्लाह ने रिवायत नकल की है, और ये भी किसके है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से है। यहाँ पर अलबत्ता अबू ज़ुमैल हनफ़ी जो हैं वो नकल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अली कौन है? अव्वलु मन आमन बिही, कि अमीरुल मोमिनीन वो हैं कि जो सबसे पहले अल्लाह के रसूल पे, खुदा पे ईमान लेकर आए। ठीक है, अलबत्ता ये अहले सुन्नत के यहाँ बयान कर रहे हैं। अच्छा, तो ये इब्न अब्बास का यहाँ पे हमें ऐसा भाई तारुज़ नज़र आ गया कि टकराव है। वहाँ पर इब्न अब्बास का आप कुल नकल कर रहे हैं कि इब्न अब्बास ने कहा हज़रत अबू बकर सबसे पहले इस्लाम में किया। यहाँ पर सही इसनाद हमने मुख्तलिफ यानी तकरीबन 3 तरीक़ के साथ इब्न अब्बास से जो है वो रिवायत हमें मिलती है कि इब्न अब्बास ने यह बयान किया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम सबसे पहले, और यहाँ की रिवायत सही भी ये सही सनद रिवायतें थी, तो लिहाजा वो ज़ईफ़ रिवायत से आपका इस्तदलाल करना नहीं बनता। जब सही रिवायत मौजूद है, उसके मुआरिज़ है, तो उसको तरजीह हासिल होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद एक और नुक्ता है जो हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन के लिए बयान करें कि ख़ुद आपने कहा कि जनाब ये जो हज़रत अबू बकर हैं ये अतका हैं, जबकि हम देखते हैं कि हज़रत अमीरुल, अगर हम इसको शिया रिवायात में से आ गया, मैं आपको इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन को इमामुल मुत्तकीन कहा गया है। ठीक है, जब इमामुल मुत्तकीन जो होगा वो अतका होगा, वो अतका से भी अफजल होगा, यानी जिसको आप अतका कह रहे हैं उसका भी जो इमाम है वो जाहिर है कि इस अतका शख्स से भी बड़ा है, ज़्यादा मुत्तकी तभी इमाम बना है। मारिफत सहाबा अबू नुएम इस्फहानी की अल-जुज़ु सालिस, इसकी मुतअद्दिद तुरुक हैं और ये हसन दर्जे की रिवायत है, और हसन का सही फिल एहतिजाज, हसन जो है वो सही की मानद होती है एहतिजाज में। अच्छा, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएँ फ़ऊहिया इलैया फ़ी अलीयन बेसलास, कि मुझे 3 चीज़ों की वही की गई अली के मुतालिक। ये क्या थी कि अली इमामुल मुत्तकीन है, सैयदुल मुस्लिमीन है, वक़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन इला जन्नातिन नईम। तो यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन को क्या कहा जा रहा है? इमामुल मुत्तकीन कहा जा रहा है, और नीचे दीगर इसके इसनाद की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं। अब ये देखिएगा इसकी सनद जो है यहाँ पर मारिफतुस सहाबा, इसी आपकी खिदमत अर्ज़ करें जवामिउल कलम से मारिफतुस सहाबा ये किताब का नाम हो गया, उसी रिवायत को यहाँ पे बयान करते हैं कि अन्नहु इमामुल मुत्तकीन। इसकी हम सनद को देखें, इसनाद हूँ हसन फिल मुताबिआत व शवाहिद। ठीक है, कहा कि इसकी हसन सनद जो है वो हसन है। मैं नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर दूँ कि जब कहा जाता है ना फिल मुताबिआत व शवाहिद, यानी मतन, शवाहिद से मुराद आ जाएगा मतन, और मुताबिआत से मुराद होगा सनद, यानी इसकी मुताबिद दीगर मुताबिक यानी इसनाद भी मौजूद हैं और इस मतन के यानी शवाहिद भी मौजूद हैं। तो लिहाजा ये मुताबिआत के तहत और शवाहिद के तहत अगर तमाम रिवायात को एक दूसरे के साथ रखा जाए तो ये हसन दर्जे की रिवायत है। और इसके कहा कि रिजाल हो, इसके जो रिजाल हैं वो सिका हैं, सच्चे हैं, सिवाय किसके? हिलाल बिन अबू सैरफ़ी के, वह मकबूल, और वो भी क्या है? मकबूल रावी है। तो लिहाजा ये रिवायत जो है ख़ुद जो उसके हम कहते हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन को नीचे लेके आना चाह रहे हैं तकवा की मंजिल से, जबकि अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन है। असलन जो इमामुल मुत्तकीन है आप उसको कहें कि वो जो आम दीगर मुत्तकी अफराद हैं वो उनके भी इमाम हैं। तो लिहाजा इसलिए कहा गया कि अहले मोहम्मद के साथ, अहले बैत के साथ ला युकासु बिही अहद, कि इनके साथ किसी एक को भी क्यास करना नहीं बनता। और जो अच्छी साफ़ सुथरी औलाद होगी वो अपने वालिद, अपने अजदाद के फ़दाइल और उनके मनाक़िब के ऊपर शद्दोमत से बयान करेगी और कहेगी कि जो फ़दाइल इनके हैं वो किसी के नहीं हैं, किसी के भी नहीं है, और अगर इसके बरखिलाफ़ जाएगी तो फिर फ़इन्नहु लैसा मिन अहलिक के ज़ुमरे में चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप दावा करते रहें कि मैं नसब में मेरे बाबा हैं, मेरे दादा हैं, लेकिन जब आप उनके रास्ते पर नहीं चल रहे और उनके मुखालिफिन से रिवायात ले रहे हैं इन्हीं की मुखालिफत में, तो फिर हम यहाँ पे अहले सुन्नत को एक चैलेंज करते हैं कि आप अपनी ही किताबों से एक ऐसी फजीलत ले आएँ कि जो आप अबू बकर के लिए साबित करते हो अमीरुल मोमिनीन में ना पाई जाती हो। बिल्कुल बेशक आप एक ऐसी फजीलत ले आएँ जो आप अबू बकर के लिए साबित करने के दर पे हों, सही सनद रिवायत आप कोई ले आएँ और वो अमीरुल मोमिनीन में ना पाई जाती हो। बेशक ठीक है, आप ये बड़ा ड्रामा करते हैं जुज़वी फजीलत का, भाई फलां में जुज़वी फजीलत होती है, एक फजीलत मुतलका होती है, मुतलक फजीलत जो है अफजलियत, हाँ, और वो मुतलक फजीलत इनको ले देकर कहाँ से मिलती है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अब आ जाए उसी आयत के ऊपर
قرآن مجید کیا کہا کہ آپ نے بھی تلاوت فرمائی اس آیت کو کہ ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم، جی بے کہ شک، اللہ کے نزدیک باعزت باشرف، یعنی جو محبوب خدا ہوگا نا، یعنی خدا کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بالا ترین مرتبہ چاہیے. جی بالکل. تو بس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خدا کا محبوب کون ہے. ہم جب روایات میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو احب الناس، خدا کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب. میرا سوال یہ ہے کہ خدا ایک دو شخص ہیں، ایک متقی ہے ایک اتقا ہے، خدا کے نزدیک محبوب کون ہوگا؟ وہی جو اتقا ہوگا. تو لہٰذا یہ روایات جو ہیں جو ہم ابھی پیش کریں گے، متواتر روایت ہے حدیث طیر کے نام سے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا بھی ہوں، انشاءاللہ اس پہ کبھی تفصیلی کلام کریں گے. جی بالکل. لیکن اور یہ خود امیر المومنین کی امامت کے اس بات کی روایات میں سے ایک روایت ہے. جی، اور اس لیے ہم جو ہے وہ اس کو فقط ایک اشارے کی صورت میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک واضح ہو جائے کہ یہ جو حدیث طیر ہے یہ بہت سارے معاملات کو حل کر دیتی ہے کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین شخص کون ہے. یہ ملاحظہ فرمائے. میں ایک صرف روایت پیش کرتا ہوں، متعدد اسناد ہیں، ہر ایک کی سند پہ بات کر سکتے ہیں. اگر کسی کو حدیث طیر پہ بھی گفتگو کرنی ہے اہل سنت ناظرین میں سے، مناظرین میں سے، مولویوں میں سے، تو ان کے لیے بھی ہم حاضر خدمت ہیں. مجمع الزوائد و منبع الفوائد، یہ اس کے تو یعنی آپ کہہ لیں 50 سے 60 طرق بنتے ہیں اس روایت کے. 50-60 طرق سے یہ روایت آئی ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں یہاں پر روایت ہے، ملاحظہ کریں. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا. جب بھنا ہوا پرندہ آیا تو رسول اللہ نے صاحب دقت سے سنیے گا، تناول بھنے ہوئے گوشت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ائتینی باحب الخلق الیک، یعنی اللہم ائتینی باحب الخلق الیک، اے اللہ تو میرے پاس اس شخص کو بھیج جو تیرے نزدیک اس مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو. اور الیکا، الیہ نہیں کہا، یعنی تیرے کہ مجھے بہت محبوب معیار ہو. محبوبیت خدا ہے، جو خدا کا محبوب ہوگا وہ رسول اللہ کا محبوب ہوگا. جی میں ہم کہتے ہیں کوئی یاکل معی من ھذا الفرخ، وہ آئے وہ میرے ساتھ اس پرندے کے گوشت کو تناول کرے. اچھا. فقال رسول اللہ، پھر کیا ہے کہ امیر المومنین آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں قد سألت اللہ ثلاثہ، میں نے اللہ سے جو ہے وہ 3 مرتبہ یہ سوال کیا کہ ان یأتین بأحب الخلق الیک، 3 مرتبہ دعا کی کہ یہ محبوب ترین شخص جو ہے وہ میرے پاس آئے. وَإِلَيَّ یأکل معی من ھذا الفرخ، یا بعض متون میں طیر ہے کہ میرے پاس ایسا شخص آئے کہ جو محبوب، محبوب ترین شخص ہو. فقال علی وانا یا رسول اللہ قد جئت ثلاث، بے شک میں 3 مرتبہ تو آپ نے دعا کی، تینوں مرتبہ میں آیا ہوں. بالکل بے شک. ٹھیک ہے. اور یردنی انس، مجھے انس نے واپس بھیج دیا. ٹھیک. اور میں آتا تھا، انس مجھے واپس بھیج دیا. آگے وہ فقال رسول اللہ یا انس ما حملک علی ما صنعت، واہ انس کیا کرتے ہو خدا کے بندے، جب علیارہ تم نے کیوں نہیں آنے گیا؟ جی بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ احببت، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو دعوت ہے اس کو کون در کرے، رجلا من قومی، میں چاہتا تھا کہ میرے قوم کا بندہ آئے. بھائی بہت بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں چاہتا تھا میری قوم کا بندہ، اس لیے میں علی کو واپس بھیج دیتا تھا. اپنے گھر میں فضیلت لانا چاہ رہے تھے. بھائی ایسے فضیلتیں نہیں آتی. اچھا. اب بڑی زبردست ابھی بھی یہ ایسے ہی کر رہے ہیں. اب رسول اللہ کا زمانہ تو نہیں رہا، تو اب روایات میں اپنی پسند کے لوگوں کو لا رہے ہیں کہ یہ فضیلت ان تک پہنچ جائے. دلچسپ بات ہے، بڑی زبردست دلچسپ بات ہے. اب یہ حدیث طیر جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ محبوبیت جو ہے وہ خدا کے نزدیک، ہم عقلی قاعدہ بھی، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ خدا کے نزدیک اندھی بانٹ تو ہے نہیں. جی بالکل. وہ کہیں گے یار میرا یہ طویل اللحیہ ہے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں کثیر اللحیہ ہے تو اس کو میں پسند کرتا ہوں. وہ وہاں پہ طویل اللحیہ نہیں ہے، کثیر اللحیہ. وہاں پہ جو خدا کے ہاں معیار ہے احب الناس وہ ہوگا جو متقی سب سے زیادہ ہوگا، جو عالم جو ہوگا، جو یعنی تمام مراتب میں جو سب سے اعلیٰ ہوگا، جسے افضلیت مطلقہ کہہ رہے ہیں نا، وہ افضلیت مطلقہ کا جو ہے مصداق ہوگا. اب اہل سنت نے اس روایت حدیث طیر کو دیکھا نا تو انہوں نے کہا کہ میاں اس سے بچنے کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. وہ کہتے ہیں بڑا زبردست ہے. یہ دیکھیے گا کہ ایسے علماء کیا کرتے ہیں. البدایہ والنہایہ الدکتور عبداللہ بن عبد المحسن ترکی کی تحقیق کے ساتھ ہے. اس کی الجزء الحادی عشر، اس کی 11ویں جلد ہے. یہاں پہ دیکھیں اسی حدیث طیر کو نا نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدیث طیر پہ جو ہے وہ بہت سے علماء نے اس کو نقل کیا، متعدد طرق ہیں اس کے. کہتے ہیں کہ جی وبالجملہ ففی القلب من صحت ھذا الحدیث نظر، میرے دل میں نا اس حدیث کے صحیح ہونے میں نظر ہے. میں مشکل ہے، میرا دل ختم اللہ علی قلوبہم یا فی قلوبہم مرض. ہاں نہیں دل نہیں مان رہا بھائی، یہ دل ہے جو نہیں مان رہا. اچھا. وبالجملہ ففی القلب من صحت ھذا الحدیث نظر وان کثرت طرقہ، اگرچہ اس کے متعدد طرق ہیں لیکن بھائی کا دل نہیں مان رہا. اور مزے کی بات یہ کہ یہ بھی نہیں کہا چلیں مثلا طریقے
اس کے طرق مختلف ہوتے، آپ یہ کہتے کہ جی اس وجہ سے نہیں مان رہا، آخر میں دلیل کیا دی ہے کہ میرا دل نہیں مان رہا، دل نہیں کو اٹھا کے مطلب کہہ دیتے ہیں کہ بھائی روایتیں ضعیف ہیں، جی سند میں مشکل ہے، کوئی راوی میں کہتے ہیں مشکل کہ ہے، ہمارے متن میں ہاں مشکل ہے، نہیں بس کیا ہے وہ دل نہیں مان رہا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اس کے طرق بہت زیادہ ہیں. اس سے بڑھ کر بات کر دی کس نے؟ ناصر الدین البانی نے نقل کی سلسلہ تو احادیث ضعیف والموضوع، ناصر الدین البانی، یہ تو کمال بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہی حدیث طیر، جو حدیث طیر یہ دیکھیں حدیث الطیر کو لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث الطیر کے اوپر کلام ہو رہا ہے، کلام ہو رہا ہے، کلام ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو وہ حسن لغاری الاخ کما بینہ الاخ الفاضل الشیخ سعد ابن آل حمید فقال جزاہ اللہ خیرا. وہ کہتے ہیں وبالجملہ انہوں نے کیا بیان کیا کہ یہ جو حدیث ہے، ٹھیک ہے، لا ینقصہ کثرت الطرق، کہ کثرت طرق میں اس کی کمی نہیں ہے. جی بالکل، ہاں مطلب اس کے طرق بہت زیادہ ہیں. وانما وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے بھائی سندیں بہت ہیں، یہ ہمارے لیے کفایت نہیں کرتا. یفتقر الی سلامت المتن، یہ حدیث جو ہے یعنی احتیاج وہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ متن بھی سلامت ہونا چاہیے. اچھا، فانما انکر من الائمۃ ھذا الحدیث، کیوں کہ اس کے متن سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ تفضیل علی علی الشیخین. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے متن کو، وہ کہا کہ متن سالم ہونا چاہیے. جی بالکل. بھائی متن کیوں سالم نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مسئلہ کیا آپ کو؟ سندیں ٹھیک ہیں، وہ جو متن میں دل مسئلہ نہیں کیا مان رہا تھا نا، قرآن سے ٹکرا رہا ہے متن. وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن سے نہیں ٹکرا رہا، حدیث سے ٹکرا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کسی حدیث سے بھی نہیں ٹکرا رہا. کس؟ ہمارے دلوں سے، ہمارے قلوب سے. ہمارے دل میں ابو بکر بستا قاعدہ ہے، پہلے بنا رکھا ہے کہ شیخین افضل ہیں، اس سے ٹکرا رہا ہے. ہمارے دل میں ابو بکر بستا ہے، ہمارے دل میں عمر بستا ہے، ہمارے دل میں عثمان بستا ہے، ہمارے دل میں علی چوتھے نمبر پہ بستا ہے. اور یہ حدیث کہہ رہی ہے اور رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور اتنی اسناد کے ساتھ اتنے صحابہ نے یہ روایت کو نقل کیا ہے. اب ہم اپنے دل کی سنیں گے یا رسول کی سنیں گے؟ ہم اپنے دل کی سنیں گے یا خدا کی سنیں گے؟ کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین شخصیت کون ہے؟ امیر المومنین ہیں. اور لیکن اس سے کیونکہ علی کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے شیخین کے اوپر، وہ کہتے ہیں بس یہ متن اس کا سلامت نہیں ہے. آگے پھر کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بالاضافہ، اور اس میں ایک چیز اور بھی آگے ہم بڑھ جاتے ہیں. وہ کیا؟ اس کے متن میں کیا ہے؟ رقت اللفظ والاضطراب. اس کے لفظ جو ہیں وہ رقیق ہیں، ٹھیک ہے، رقت لفظ بھی ہے، اور اس میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے. کس چیز کا اضطراب؟ بھائی اضطراب اس روایت میں نہیں ہے، آپ کے دلوں میں آ رہا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر کیا بچے گا. ہاں یعنی اگر آپ یہ چیز قبول کر لیں کہ بھائی حدیث طائر جو ہے وہ صحیح ہے، اس کا متن صحیح ہے، اس کی دلالت صحیح ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا پروگرام بڑھ جائے گا. تو لہٰذا احسن بھائی یہاں پہ یہ چیز واضح ہو گئی کہ افضلیت امیر المومنین کے اگر در پہ جانا ہے تو ایسی روایات، ابھی تو میں نے اگرچہ گزشتہ پروگرام میں پیش کر چکا ہوں کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ رسول اللہ کے اوپر چیخ رہی ہوتی ہیں. حضرت ابو بکر آتے ہیں، یہ متعدد اسناد سے یہ روایت منقول ہے، صحیح روایت ہے، ہم اپنے بیان میں کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں چیخ رہی ہو؟ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ علی جو ہیں وہ میرے ابو سے بھی زیادہ رسول اللہ کو محبوب ہے. وہ اس بات پہ مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس بات پہ وہ بلند آواز سے رسول کے سامنے کلام کر رہی ہیں. اور قرآن مجید نے کیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو لیکن حضرت عائشہ بلند آواز سے چیخ رہی تھیں. حضرت ابو بکر آ کے مائنڈ کر جاتے ہیں اس بات کو. اور وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ مردوں میں آپ کو علی میرے ابو بکر باپ سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور عورتوں میں آپ کو فاطمہ سب سے زیادہ محبوب ہے. سلام اللہ علیہ. تو لہٰذا یہاں پر محبوبیت خدا کی بات تھی، وہاں پر محبوبیت رسول کی بات ہے. تو پتہ چلا کہ محبوبیت رسول میں اور محبوب رسول اور محبوب خدا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، ہمیں نہیں پتہ، ہمارے برادران اہل سنت اس پہ غور کریں گے. اور یہ رسول اللہ کے مولا علی کے اس بیٹے کے عقیدے کا بھی ہمیں نہیں پتہ کہ بھائی آپ کے نزدیک معیار کیا ہے. آپ کے نزدیک معیار خدا ہے، آپ کے نزدیک معیار کیا رسول اللہ ہیں، کہ جو آپ کا دل ہے. ہاں آپ کا دل ہے، یا یہ آپ کے اپنے علماء ہیں، یا آپ کی یہ غلط ملت رجال ہے آپ کا، یا یہ آپ کا 24 کیرٹ جعلی سونا آپ کا معیار ہے. وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہاں پر ابھی ہم مزید روایات، کثرت سے روایات ہیں کہ امیر المومنین کے بارے میں جنگ خیبر کیا ممبروں سے پڑھتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، تو ہم ممبر سے کیا بیان کرتے ہیں کہ کل میں اس کو علم دوں گا کہ جو شخص یحب اللہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، ورسول، وہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کا رسول سے محبت کرتے ہوں گے. تو وہاں پر بھی محبوبیت جو ہے وہ علی کو حاصل ہوئی. اور یہ وہ فضیلت تھی کہ جو حضرت عمر کہتے تھے کاش مجھے یہ فضیلت حاصل ہو جاتی. پتہ تھا یہاں پہ حضرت انس کہتے ہیں کاش میرے قبیلے کے فرد کو یہ محبوب حاصل ہو جاتی ہے، فضیلت حاصل ہو جاتی. تو لہٰذا احسن بھائی اس سب کو اگر دیکھا جائے تو امیر المؤمنین محبوب ترین شخص بھی ہیں، افضل اور مختلف مواقع پر یہ محبت دکھائی گئی. بس یہیں پر ہم، کیونکہ وقت آج کے پروگرام کا یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر جناب ذوالفقار گیلانی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیے
یہ جو 2 موضوعات آپ کو دیے گئے ہیں، ان میں سے جس موضوع پر آپ کا دل چاہے آپ مکالمے کے لیے، مباحثے کے لیے، مناظرے کے لیے تشریف لائیں۔ اسی نقطے کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم